ہیں، اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں جہاں عربی کی تعلیم پی ایچ ڈی لیول تک کی ہوتی ہے تو وہ بہت تعجب کرتے ہیں۔ آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا کہ امریکہ میں رہنے والے جیسے ہندوستان پاکستان سے بہت کم واقف ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں از اٹ اے کنٹری، ایسے پوچھتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی محلہ ہے یا کیا ہے، یہ کیا ملک ہے ہندوستان پاکستان، ایسے بالکل ناواقف۔ ایسے ہی عرب ممالک میں جتنے لوگ ہیں وہ سب ہندوستان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ تو عجمی ملک ہے، اس میں جو ہے عربی اتنی کہاں سے ہوگی، ان کو یقین ہی نہیں آتا۔ میں جب مصر گیا تو مصر میں نے کئی اداروں میں جہاں پر وزٹ ہوا اور وہاں میں نے ذکر کیا کہ ندوۃ العلماء اچھے پڑھے لکھے لوگ تو واقف ہوتے ہیں، صحیح ہے، لیکن جو اب جو جنریشن آ رہی ہے، نئی نسل آ رہی ہے وہاں پر عرب دنیا میں، وہ بہت تعجب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو واقفیت اتنی نہیں ہوتی ہے کہ مدارس میں یہاں عربی اتنی مضبوط ہے اور اتنی گرامیٹیکل ہے، جس کی گرفت اتنی اچھی ہے، یہ کوئی عامی عربی نہیں ہے، یہ لکھنے پڑھنے تحریر اور تقریر کی عربی ہے، جس کو یہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ باضابطہ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جرائد نکلتے ہیں، مجلات نکلتے ہیں یہاں سے۔ یہ سب جب ان کو معلوم ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو تعجب ہوتا ہے۔ بہت سوں کو یقین نہیں آتا کہ یہاں ہندوستان جیسے عجمی ملک میں، بر صغیر میں جتنے دوسرے ممالک ہیں، ان سب ممالک میں ہندوستان اس معنی کر سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ یہاں عربی کا جتنا فروغ ہے اتنا فروغ دیگر ممالک میں نہیں ہے، عجمی ممالک کی تعداد میں، اگر آپ پڑوسی ممالک کے ذیل میں دیکھیں تو۔ یہ تھوڑی سی تمہید تھی عربی زبان کے لیے۔ اب آئیے موضوع کی طرف۔ ابنائے کاشف کا عربی زبان کی ترویج و اشاعت میں کردار۔ جب ہم اس موضوع کا جائزہ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک بڑا وسیع زمرہ یہ آتا ہے کہ جو ابنائے کاشف یہاں سے پڑھ کر عربی سیکھ کر فارغ ہو کر کے عصری مدارس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ عصری مدارس سے وابستہ ہو گئے۔ تو عصری مدارس سے جب وہ ان کی وابستگی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عربی کو وہاں پر عصری مدارس میں فروغ دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا وسیع زمرہ ہے، اس میں مجھے نام لینے میں بڑی دشواری ہے، اس لیے کہ یہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ہر ایک کی خدمات کا اس میں ذکر کروں۔ میں صرف صدر محترم کا ایک چھوٹا سا تھوڑا سا صدر محترم کے جو کام ہیں حیدرآباد میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اور باقی معذرت چاہوں گا، اس لیے کہ اس میں بے شمار ابنائے کاشف ہیں، اتنے ابنائے کاشف ہیں جو عصری مدارس سے وابستہ ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ اپنی خدمات دے رہے ہیں اور عربی زبان کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں اپنی انتھک کوششوں کو وہاں پر وہ بروئے کار لا رہے ہیں۔ صدر محترم کے سلسلے میں مجھے جو علم ہوا، انہوں نے ابھی مجھے بتایا کہ حیدرآباد میں نہ صرف سیمینار عربی میں کروا کر کے اس کے علاوہ بلکہ یونیورسٹیوں میں عربی کو اس طرح داخل کرنا کہ اس کا ایک پورا مکمل شعبہ قائم ہو جائے۔ جیسے ابھی مولانا خلیل صاحب نے بتایا کہ کالیکٹ یونیورسٹی میں عربی زبان میں بی اے کا ایک مکمل شعبہ قائم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے مولانا نے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک عجمی ملک جہاں پر عربی کو اتنا فروغ حاصل ہوا ہو کہ گریجویشن مستقل پوری طرح 8 پرچے، ایک تو ہوتا ہے آپشنل لینگویج میں عربی لینا، آپشنل لینگویج کی حد تک عربی یہاں بھی ہے، بہت جگہ ہے، کئی ریاستوں میں ہے، لیکن مکمل 8 پرچے عربی میں دینا اور عربی سے ہی مکمل عربی زبان و ادب سے گریجویشن کی منظوری دلوانا، اس میں مولانا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ یہ ابنائے کاشف میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار ایسے ابنائے کاشف آپ کو اس زمرے میں نظر آئیں گے جنہوں نے یہاں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد بڑے اداروں سے وابستہ ہوئے ہیں، لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں اور عربی کے پھیلانے کا، فروغ کا اور ترویج و اشاعت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس میں اگر آپ اعداد و شمار پر غور کریں تو آپ کو بہت تعجب ہوگا کہ اورنگ آباد ہمارا ایک ایسا شہر ہے جو شاید میں سمجھتا ہوں کسی دوسری ریاست میں کوئی شہر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس میں یہاں جتنے مدارس میں عربی زبان، عربی سبجیکٹ ہے، چاہے جونیئر کالج میں ہو، چاہے ہائی سکول لیول پہ ہو، چاہے سینئر کالج میں ہو، میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی شہر ہندوستان کا اس کا مقابلہ کرے گا۔
یہاں میں نے سنا ہے ابھی کہ غالباً 50,000 سے زیادہ طلبہ ایسے ہیں جن کا سبجیکٹ عربی ہوتا ہے. اتنی بڑی تعداد شاید آپ کو کسی دوسرے شہر میں ہندوستان کے طلبہ میں جو عربی سبجیکٹ لیتے ہیں شاید ہی ملے. اچھے اچھے شہر پیچھے ہو جائیں گے اگر آپ اعداد و شمار کا جو ہے جائزہ لیں گے. اور اس میں ابنائے کاشف کا بہت بڑا کردار ہے. اس میں ابنائے کاشف کا بہت بڑا کردار ہے، عربی کو نصاب میں داخل کرانے کا بھی، اور عربی کے انتخاب کا بھی، اور عربی لینے کے بعد اس کو پار لگانے کا. یعنی اس کے اندر اچھے مارکس لے کر آنا ہے اسٹوڈنٹس کو، اور ان کو جو ہے ترویج و اشاعت عربی کی جو بنیادی ہے، اس میں ابنائے کاشف کا بہت بڑا ہاتھ ہے. صرف ضلع اورنگ آباد ہی نہیں، صرف مراٹھواڑہ ہی نہیں، مہاراشٹر ہی نہیں، بلکہ بیرون میں بھی بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں ابنائے کاشف عربی کی ترویج و اشاعت کا بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس زمرے میں فرداً اگر جائزہ لیتے جائیں تو شاید بہت وقت لگے گا، اور ممکن بھی نہیں ہے کہ کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ چھوٹ جائیں گے پھر، اور ان کی کاوشیں اور ان کی کوششیں جو ہے وہ ان کو لگے گا کہ نظر انداز ہوئی ہیں. بہرحال اتنا میں اشارہ کر دوں کہ یہاں جتنے اسکولز، کالجز اور تعلیمی ادارے ہیں اس میں جتنی عربی داخل ہوئی ہے اور ابھی تک الحمدللہ چل رہی ہے، اور بلکہ اس سے آگے یونیورسٹی وغیرہ کے پیمانے پر، کالجز کے، سینئر کالجز کے پیمانے پر جس قدر عربی کا کام ہو رہا ہے، عربی کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، ان میں ابنائے کاشف کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اور کردار رہا ہے، اور مستقل چل رہا ہے یہ کام الحمدللہ. اس میں جو ہے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اورنگ آباد ہمارا اس میں ممتاز مقام حاصل کر سکے گا. اور اب اس کے بعد کچھ انفرادی کاوشیں بھی ہوئی ہیں. کچھ انفرادی کاوشیں ایسی ہیں جو تدریسی لائن سے یا تحریری لائن سے عربی کی فروغ اور عربی کی ترویج و اشاعت کے لیے جن لوگوں نے کچھ کوششیں کی ہیں اور کاوشیں کی ہیں، ان میں کچھ نام کا تذکرہ میرے لیے ضروری ہو جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالسمیع ندوی صاحب ہمارے ساتھی ہیں، جنہوں نے تدریسی کتابوں کے لیے جو درسی کتابوں کی تسہیل اور اس کی تالیف اور اس کی تصنیف اور اس کا ایک سلسلہ پورا قائم کیا تھا. ماشاءاللہ ان کا کام بہت مقبول ہوا اور انہوں نے اس پر بڑی محنت کی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور معلومات ہوئی ہے، جیسے ایک عبدالعلیم ندوی ہیں کوئی، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت سارا کام کیا ہے اس سلسلے میں. اس کے علاوہ عبدالعزیز بدوی صاحب ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. کچھ سینئر ہیں، کچھ جونیئر ہیں جن لوگوں نے اس سلسلے میں جو ہے کافی نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے اور انفرادی طور پر ان کی محنتیں رہی ہیں. جیسے جونیئر میں ہمارے مولوی رفیق تاج ندوی ہیں، وہ آؤ عربی زبان سیکھیں اس حوالے سے ٹیلی گرام چینل پر اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے دوسرے چینل پر بڑی اپنی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور کوششیں ان کی چل رہی ہیں. تو یہ انفرادی کوششیں بھی قابل قدر ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اس سلسلے میں جو ہے ابنائے کاشف نمایاں ہیں، بہت آگے ہیں، اور سارے عوام جو اورنگ آباد کے ہیں ان کو جانتے ہیں، اس کی افادیت مسلم ہے بالکل. اس موضوع کے جائزے کے لیے چونکہ بہت زیادہ وقت درکار ہے اور تفصیل بہت زیادہ جو ہے اس میں ہے، اس لیے میں اس کو مختصر کرتے ہوئے اور بھی لوگوں کو وقت دیا جانا ہے، مجھے بتایا گیا ہے جس لحاظ سے، تو میں اس کو تو یہیں اجمالاً ختم کرتا ہوں. میں ایک وقت کی بہت ہی شدید ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 2-4-6 جملوں میں یا 2-3 منٹ میں اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ. یہاں جامعہ کے ارباب اقتدار بھی ہیں، ارباب اختیار بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں ہمارے، اور سینئر لوگ ہیں، ساتھی ہیں. سب کو میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. موضوع اپنی جگہ، لیکن چونکہ عربی زبان کے حوالے سے موقع ملا ہے اور اتنا اچھا مجمع یا اتنے اچھے لوگ بہت کم ہاتھ آتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک عرض ہے، ایک گزارش ہے، اس جانب اگر توجہ ہو جائے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت فائدہ ہوگا. وہ ہے عامی عربی کی طرف توجہ بہت کم ہے. ہمارے مدارس کے جو طلبہ نکلتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، یا ہمارے اور بھی مدارس کے، کاشف کے بھی ہوں یا کہیں بھی ہوں،
شعبیہ جس کو بولتے ہیں یا عامیہ، جو عربی عامی ہے، اس سے بالکل عدم واقفیت کی بنا پر بڑی سبکی ہوتی ہے جب کوئی غیر ملکی مہمان آتا ہے یا اور کوئی. جیسے مثال کے طور پہ یہاں یمنی طالب علم ہیں، بہت سارے یمنی یہاں بہت سارے ہیں، آپ ان سے گفتگو کیجئے، 5 منٹ گفتگو کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا لہجہ بہت مختلف ہے، اور عامی لہجہ جو ہے وہ بالکل ہی الگ ہے، اس کے تلفظ ہی الگ ہیں. ایسے میں نے جتنے ممالک کا دورہ کیا اس میں نے اندازہ کیا کہ یہ بہت وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہمارے مدارس میں عامی عربی کی طرف توجہ ہو، عامی عربی کی کچھ تو شدھ بدھ جو ہے سکھائی جائے کہ 4 6 10 20 جملے مہمانوں سے گفتگو کر سکیں، اور اساتذہ تو اچھے لیول پر بات کر سکیں. ندوے میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا اور دیگر بڑے مدارس میں بھی دیکھا کہ اس بات کی بڑی کمی ہے کہ عامی عربی سے واقفیت الا ماشاءاللہ ہی کچھ لوگوں کو ہوتی ہے، یا ایسے لوگوں کو ہوتی ہے جو وہاں رہ چکے ہیں، وقت گزار چکے ہیں. ورنہ ہمارے یہاں کے جو بڑے اساتذہ اور سب جو بھی تعلیم تدریس کے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ فصحا کا استعمال کرتے ہیں، اور فصحا ہی سے وہ سوچتے ہیں کہ کام چل جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کی جو ضرورت ہے، نوجوانوں کو جو ضرورت ہے، وہ عامی عربی سے بھی واقفیت بے حد شدید ضرورت ہے اس کی. اور اس سلسلے میں تو تجربات اگر بیان کرنے لگوں تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا. آپ کو شاید تعجب ہوگا کہ مصری لہجہ، شامی لہجہ اور عراقی لہجہ اور یمنی لہجہ، یہ سب لہجات کا فرق اتنی دشواری پیش کرتا ہے جب ہم لوگ عربی سے واقفیت ہونے کے باوجود باہر جاتے ہیں. یا کہیں میں قاہرہ گیا تھا اور مسجد محمد علی سے نماز پڑھ کے میں باہر نکلا تو 3 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے سلام کر کے کچھ بات کرنے کی کوشش کی. میں نے ان کو پہلا سوال کیا کہ آپ کیا پڑھتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بکالوریوس فی الطیارہ، بکالوریوس فی الطیارہ، 3 بار کہا بکالوریوس فی الطیارہ. میرے سر سے گزر گیا کہ یہ طیارہ کیا ہوتا ہے. بتائیے، وہ جیم کو الف سے تلفظ کر کے طیارہ بول رہی تھی، وہ بول رہی تھی بکالوریوس فی التجارہ، تجارہ کو وہ طیارہ بول رہی تھی. بالکل آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ جیم کو مصر میں عام طور سے جیم کو گاف سے تلفظ کرتے ہیں. اللہم انی اسألک الجنہ کو اللہم انی اسألک الگنہ بولتے ہیں، لیکن وہ جیم کو الف سے بھی تبدیل کرنے کا ایک الگ خطہ ہے. غالباً سعید نام سے وہ خطہ ہے جو اپر مصر، اپر ایجپٹ کہلاتا ہے، جہاں پر جیم کو الف سے کہتے ہیں. ایسے بے شمار مثالیں ہیں اور بہت وقت لگے گا اگر میں اس تفصیل میں جاؤں گا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی جو جدید عربی ہے، عامی عربی ہے، اس کے تلفظ ہماری اپنی فصیح عربی سے بے حد مختلف ہیں. جیسے ابھی ایک مشہور نغمہ آیا ہوا ہے. اب ایک تو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا وسیع الخیال نہیں ہوں گے تو اس کو سیکھ نہیں پائیں گے، نہ سمجھ پائیں گے. قلبی محزون، قلبی محزون نام سے ایک بہت مشہور نغمہ آیا ہوا ہے. اس کو وہ بولتا ہے قلبی محزون. الف یا عین سے تلفظ کرتا ہے، قاف بالکل نہیں بولتا ہے. بتائیے کون سمجھے گا کہ یہ قلبی کہہ رہا ہے، یہ قلبی محزون بولتا ہے. تو ایسے تلفظ کے جو فرق ہیں یہ بہت اہم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سلسلے میں یہاں پہ بھی پیش رفت ہونی چاہیے، اور دوسرے اداروں میں بھی ہمارے اس بارے میں پیش رفت ہونی چاہیے کہ عامی عربی کی شدھ بدھ اچھے لیول پر ہو، اچھے پیمانے پہ ہو. یہ موضوع سے ہٹ کر میں نے تھوڑا سا 2-4 منٹ وقت لے لیا کہ اساتذہ کی خدمت میں یہ گزارش میری پہنچ جائے اور اس پر غور ہو. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.